أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، پہلی آیات مبارکہ جن کے حوالے سے مسلسل 2-3 خطبات میں آپ بات سنتے آئے ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان متمردین کفار مشرکین جو اللہ کے نبی سے مجادلہ کرتے، بحث و تمہیز کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے خبردار انہیں کیا کہ جو کچھ آج تم میرے نبی سے کر رہے ہو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان سب سے ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا ہے جو آج تم میرے حبیب سے کر رہے، مگر یاد رکھو تمہارا انجام بھی بلاخر ان سے مختلف نہیں ہوگا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، جہنم کے ایندھن بنیں گے، اور تم بھی جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ یہ بات کہنے کے بعد، خبردار کرنے کے بعد، اب آج کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اہل ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، نبی کی فرمانبرداری کرتے ہیں، میرے احکام کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے تو میرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی ان کی بخشش اور مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کہاں وہ بد نصیب بدبخت جو اللہ کے انبیاء کی تکذیب کر کے جہنم کا ایندھن بنے، اور کجا یہ خوش نصیب اپنے لیے تو سب ہی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایماندار ایسے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے فرشتے کون؟ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا، اور جو فرشتے اس عرش کا طواف کرتے ہیں۔
وہ میری تسبیح تحمید جہاں بیان کرتے ہیں وہاں ایمان والوں کے لیے بخشش اور مغفرت اور رحمت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ بہت سے حضرات نے اللہ تعالیٰ کے عرش کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرش سے مراد تخت حکومت، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک تخت ہو انسان کے بیٹھنے کے لیے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ عرش کے محتاج نہیں ہے، اللہ سے عرش کے اوپر ہے۔ تو جس طرح یہ عرش ہوتا ہے، عرش کے معنی بھی اہل لغت نے یہ کیے ہیں، بہت بڑا، یعنی ایسی مخلوق جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنا رکھی۔ اور یہ بھی احادیث میں صراحت آتی ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہم سمجھتے ہیں، آج کا سائنسدان بیچارہ وہ زمین کی گہرائی کو آج تک نہیں سمجھ پایا۔ اب سائنس اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود وہ آسمان کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا، بلکہ آسمان میں جو سیارگان ہیں ان کے بارے میں بھی وہ کامل آگاہی نہیں کر سکتا۔ سیارگان کی کیا بات ہے یا آسمان و زمین کی کیا بات ہے، انسان تو ابھی تک اس 6 یا 7 فٹ والے انسان اس کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکا۔ اس میں جو عجائبات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور کبھی کبھی اخبارات میں ڈاکٹروں کا اس حوالے سے بیان آتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس حکمت سے، کس دانائی سے، کس فراست سے بنایا۔ لیکن انسان نہیں سمجھتا کہ میری قدر و منزلت کیا ہے۔ انسان اپنی قیمت کو پہچانے، یاد قدر القدرہ برشناس، اپنی قدر کو پہچانو کہ ہمیں کس طرح اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ کن کن چیزوں سے نوازا ہے۔ جو چیزیں بھی زمین و آسمان میں ہیں اور ان کے مابین ہیں، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں اور انسان کی خدمت گزار۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ان تمام کو میں نے مسخر کر رکھا ہے، پابند کر رکھا ہے تمہارے لیے۔ یہ سورج تمہارے فائدے کے لیے چلتا ہے، چاند تمہارے فائدے کے لیے چلتے ہیں، ستارے تمہارے فائدے کے لیے، ہوائیں دھوپ تمہارے فائدے کے لیے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب تمہارے فائدے کے لیے میں نے تیار کر رکھے۔ جس انسان کی یہ قدر و منزلت ہو، ذرا سوچئے اپنے آپ میں انسان کسی بڑے سے ملتا ہے، کھلا نہیں سماتا، میں نے فلاں سے مصافحہ کیا، اس کی مجلس سے میں بیٹھا ہوں، اس کے ساتھ رہا ہوں، کھلا نہیں سماتا انسان۔ لیکن یہ انسان، یہ مسلمان، یہ مومن پہلے تو یہ دیکھے کہ اس کے لیے اللہ ذوالجلال نے یہاں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، یہاں کے بعد پھر جنت میں اللہ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، جنت کے بعد پھر اللہ ذوالجلال کا جو دیدار ہوگا، اس کا جنت، پوری جنت اس کے مقابلے میں ساری نعمتیں حقیر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے۔ ایک اللہ والے نے کہا ہے، ما طابت الدنیا الا بذکرہ وما طابت الآخرہ الا بعفوہ۔
وما طابت الجنہ الا برؤیت، کہتے ہیں دنیا کا کوئی لطف نہیں ہے اگر دنیا میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے۔ اللہ کی یاد ہی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان اس سے حاصل ہوتا ہے، روپے پیسے سے نہیں ہوتا۔ روپیہ پیسہ تو فکر مند بناتا ہے، اللہ کا ذکر بے فکری دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما طابت الآخرہ الا بعفوہ، آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی خوشی نہیں ہے اگر آخرت میں اللہ معاف نہ کرے۔ وہاں تاج بھی پہنا دیے جائیں، لباس بلاخر پہنا دیے جائیں گے، لباس پہنانے کے باوجود اگر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ وہاں فائدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وما طابت الجنۃ الا برؤیت، جنت کی خوشی، جنت کا مزہ، جنت کا لطف یہ اس میں ہے کہ اللہ کا دیدار حاصل ہو۔ اگر اللہ کا دیدار نہیں ہے تو جنت کی بھی کوئی خوشی نہیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی لوگ بہت عجیب و غریب باتیں پوچھتے ہیں، ہوس کے بارے، شہوت کے بارے، ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ دنیا جن کے دل و دماغ میں سمائی ہوئی ہوتی ہے اور دنیا کا عیش و عشرت جن کے دلوں میں گھر کیا ہوا ہوتا ہے، وہ یہی سوال کرتے ہیں پورے کتنے ملیں گی، وہ یہی سوال کرتے ہیں غلمان کس طرح ہوں گے؟ اور ہم کہو یہ حورے اور غلمان اس کام تمہارے کام کے لیے نہیں ہے، وہ کام تو ازواج تمہاری بیویوں سے جو جیسے یہاں ہے حوروں سے نہیں ہے، وہ جو تمہاری خدمت گزار ہے، وہ تمہاری خدمت گزار ہے۔ اور یہ حور و غلمان اور سونے اور چاندی اور موتیوں کے بنے ہوئے محل، ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العزت کے دیدار کے مقابلے۔ اللہ کا دیدار جمعے کے روز جب ہوگا، واپس وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے جنت میں آئیں گے تو ان کی زوجہ اور ان کے حوریں وہ کہیں گی آج تو تمہارے چہرے کی تابناکی کچھ اور ہی ہے۔ جس طرح انسان یہاں کسی بڑے کو مل کے پھولا نہیں سماتا، او بھائی سب سے بڑا ملنا وہ اللہ رب العرش العظیم، اور یہ نصیب کس کو ہوگا؟ یہ نصیب ایمان والوں کا ہوگا۔ جہنم والے چیخے چلائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، جواب ملے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلموا، یہی ذلیل رہو، میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ جب تمہارا میرے ساتھ کلام دنیا میں مجھے محبوب تھا، وہ وقت تو تمہیں گناہ گزار دیا۔ تمہارا کلام یہ ذکر و اذکار مجھے محبوب تھا، وہ وقت تو تم نے گزار دیا۔ اب میرے ساتھ ہم کلام ہونا چاہیے مانا دارا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ انسان کی اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ انسان کو مشین بنا دیا گیا ہے۔ میں نے کئی بار کہا ہے ہم بڑے فریفتہ ہوتے ہیں، سائنس نے بڑی ترقی کی، سائنس نے بڑی ترقی کی۔ وہ سائنس نے کیا ترقی کی؟ اچھے کپڑے، اچھا لباس دے دیا۔ سائنس نے ترقی کی، ملنے لگ گئی۔ ان ملوں سے کے نتیجے میں آج تمہیں پانی زمین کا نیچے کا پینے کا وہ میسر نہیں ہے۔ پورے پاکستان کا پانی نیچے ملوں کے نتیجے میں برباد ہو چکا ہے۔ یہ سائنس کا فائدہ ہے۔ سائنس نے انسان کی تباہی کے لیے سامان بنایا ہے۔
ایک بٹن سے آدھی دنیا ختم ہو سکتی ہے، یہ سائنس ہے، یاد ہے، پتہ ہے نا اس حقیقت کا؟ ایک بٹن دبانے سے آدھی دنیا برباد ہو سکتی ہے۔ یہ سائنس نے یہ موبائل آپ کے ہاتھوں میں تھمایا ہے، اس کی بربادیاں اور اس کی تباہیاں، اس کی اریانیاں اور اس کی فحاشیاں اور بے حیائیاں وہ آپ دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ یہ سائنس نے دی ہے۔ جب تک کسی چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال نہ کریں، اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے، نقصان ہی نقصان۔ اس لیے اپنے آپ کو سمجھو بھائیو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اللہ حیوان بنا دیتا ہم کیا کرتے؟ اور وہ کیڑا مکوڑا بنا دیتا ہم کیا کرتے؟ اللہ کا اس پر شکر ادا کیا کرو کہ اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق دے۔ یہ دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق دے۔ اور وہی بات، یعنی صحیح معنوں میں انسان جس کی بخشش، جس کے لیے رحمت، جس کے لیے اللہ کی عنایات کی دعائیں فرشتے بھی کرتے ہیں، اس سے بڑا خوش نصیب انسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ عرض کر رہا تھا کہ یہ عرش، زمین، آسمان، آپ دیکھیے 7 آسمان ہیں۔ جتنا فاصلہ ایک زمین سے آسمان کا ہے، جس کو ابھی تک ناپا نہیں جا سکتا، نہ جا سکا ہے، دوسرے آسمان کے اور پہلے آسمان کے مابین اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر اس کے اوپر تیسرا آسمان، پھر اس کے اوپر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، اور 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اس کے اوپر ہوا، اس کے اوپر پھر خلا، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش۔ عرش کے مقابلے میں یہ آسمان، یہ زمینیں تو ایسے ہیں جیسے جناب کوئی چھوٹا سا پرزہ پڑا، چھوٹی سی چیز پڑی ہو جس کو آج ہم ماپ نہیں سکے، عرش کے مقابلے میں اس کی حیثیت یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اور اسی عرش کے بارے میں فرمایا الذین یحملون العرش، جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اب فرشتے 4 ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا، اور قیامت کے دن یہ عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے۔ عرش کے پائے ہیں، جن پاؤں کو پکڑ کے فرشتے اٹھا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کو ہوش آئے گا، مجھے ہوش آئے گا، میں دیکھوں گا اللہ کے عرش کی طرف، تو کیا دیکھتا ہوں، کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے عرش کے پائے کو موسیٰ علیہ السلام پکڑے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ جو سائقہ ہے بے ہوشی کا عالم ہے اور اس کے بعد ہوش آنے کا عالم ہے، موسیٰ علیہ السلام اس سے 2-4 ہوئے یا نہیں؟ یہ بے ہوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں وہ تو نہیں دے دی جب وہ طور پر گئے تھے اور کہا تھا رب ارنی انی اراک، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، صرف اللہ جلال والاکرام نے تجلی ڈالی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ لیکن قیامت کے دن یہ آنکھیں مضبوط ہوگی، فبصرک الیوم حدید، لوہے کی طرح پختہ پکے ہوں گی یہ نگاہیں۔
جنت میں بیٹھے ہوئے جنتی جہنمیوں کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ کا دیدار بھی میسر آئے گا۔ اللہ قسمت میں کرے، اللہ اہل جنت میں سے ہمیں بنائے، جہنم سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، سورۃ ہود میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ یہ زمین جو اس وقت ہمیں نظر آتی ہے یا فضا، ہر سو پانی ہی پانی تھا، ہر سو پوری فضا میں جس کی نپائی اور پیمائش کا کوئی تصور نہیں، پانی ہی پانی تھا، اور اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاول، اور یہ الفاظ آپ سوتے ہوئے بستر پر لیٹ کر پڑھتے تھے، فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، سورۃ الحدید، اور دعا بھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کانا یامرنا ان اذا اخذنا مضجعنا ان نقول۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ نے فرمایا نا، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب سونے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنبات منزل الكتاب التوراة والانجیل والفرقان، اعوذ بک من شر نفسی من شر كل شيء انت آخذ بناصیته، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، اقض عنی الدین واغننا من الفقر۔ یہ روایت اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا یوں پڑھا کرو اے ہمارے اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے، ربنا اے ہمارے رب، ورب کل شیء، بلکہ ہمارے نہیں ہر چیز کا رب تو ہے، تو نے سب کو پالا پوسا ہے۔ فرمایا فالق الحب والنوا، پھاڑنے والا گٹھلی کو اور دانے کو اللہ تو ہے، منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، تورات انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والا مولا کریم تو ہے، اعوذ بک من شر کل شیء، اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں ہر شر سے، ہر کسی چیز کے شر سے، من شر کل شیء، ہر شے کے شر سے، جس شے میں بھی شر ہے، انسان میں شر ہے، بیوی میں شر ہے، اولاد میں شر ہے، حیوانوں میں شر ہے، ڈاکو میں شر ہے، حکومت سے اب تک شر، جہاں بھی شر ہے میرے لیے میں ان سب سے اللہ تیری پناہ لیتا ہوں، ہر قسم کے شرور سے اللہ مجھے محفوظ رکھ، انت آخذ بناصیتہ، ہر چیز کی ناصیہ پیشانی یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو موڑ دے وہ مڑ جائے گا۔ فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی نہیں، وانت الظاہر، یا اللہ تو سب سے بلند ہے، لیس فوقک شیء، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، فرمایا وانت الظاہر انت الباطن، اور تو باطن میں ہے، ہر چیز سے قریب ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ذو الجلال والاکرام کا علم
ہمارے باطن میں ہمارے بارے میں معلوم ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا جس وقت فرشتہ جان نکالنے والا ہوتا ہے، ڈاکٹروں نے نبضیں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، رشتے دار پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ پکڑے ہوئے کوئی سر پکڑے ہوئے، اس کو تم واپس زندہ کر لو. اگر تمہارے اختیار میں کچھ ہے تو اس کو نہ مرنے دو، نہ مرنے دو اس کو. کیوں رو رہے ہو اس کے جانے پر؟ یہ چند سانس لے رہا ہے، اس کے جانے پر کیوں رو رہے ہو؟ لیکن یاد رکھو تم سمجھتے ہو کہ میں نے گھیرا ہوا ہے، پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، لیکن سن لو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی شاہ رگ سے بھی ہم زیادہ قریب. اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر جگہ ہے، اللہ عرش پر ہے، عرش پر ہوتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کو قرب اسی طرح ہے. وہ امام بیانی نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام نے عرش پر اللہ ذوالجلال سے بات کی، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تحت الثرى میں بات کی. فاصلہ ہے یا نہیں؟ سریا اور سرا کا فاصلہ ہے، مچھلی کے پیٹ کا بھی. لیکن فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نہ ان کو اتنا قرب تھا نہ ان کو اتنی دوری تھی، یہ دونوں اللہ کے قریب تھے. اللہ کے لیے کوئی بول اور دوری نہیں ہے. یہ ہمارے لیے، ہمارے لیے ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہاں دور تک نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ وہاں موجود ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ بہت، یہ قرب، یہ ساری ایک ہی چیز، ایک ہی چیز. هو الاول. حضرت عبداللہ بن عباس اور جو شاگرد ابو زبیر کہنے لگے حضرت صاحب ما شیء اجد فی صدری، میرے سینے میں میرے دل میں کوئی چیز آتی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے لگے کیا آتا ہے تیرے دل میں؟ ما ہوا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں کہنے کا واللہ ما اتکلم بہ، اللہ کی قسم میں زبان پر وہ بات نہیں لا سکتا. جو دل میں آتا ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے، میں زبان پر نہیں لا سکتا. فقال فی ای شیء من شک کا، کس چیز میں تمہیں شک ہے؟ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے. قال ما نجا من ذلک احد، اس شک سے کوئی نہیں بچا ہوا. دل میں شیطان کھٹکا پیدا کرتا ہے. سب کا خالق اللہ ہے، اللہ کا خالق کون ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن اگر اللہ کا خالق کوئی ہو تو پھر اللہ تو اللہ ہے ہی نہیں. بات سمجھے یا نہیں؟ اگر اللہ کے اوپر کوئی اور ہے کوئی چیز تو پھر اللہ اللہ ہے ہی نہیں. فرمایا ہر انسان کو شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے. اذا وجدت فی نفسک شیئا، جب تیرے دل میں کوئی چیز اس قسم کی کھٹکے، تیرے دل میں اس قسم کے سوال پیدا ہو، فقل هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. یہ قرآن مجید کی سورت حدید کی یہ آیت پڑھا کر یہاں بر صغیر کا ایک واقعہ ہے. کسی ملحد نے سوال کیا وقت کے حاکم سے کہ کیا اللہ ذوالجلال اپنی مثال پیدا کر سکتا ہے؟ علماء مبہوت ہو گئے. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی اشارہ کیا ہے اس قصے کا، تاریخ میں یہ بات موجود ہے. علماء مبہوت ہو گئے، کیا جواب دے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، یہ باتیں ہم نہیں سمجھتے. انہوں نے بغداد پیغام بھیجا بادشاہ نے. بغداد سے ایک عالم آئے. ہاں میں کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ کیا اللہ اپنی طرح کا کوئی اور پیدا کر سکتا ہے؟
اس نے کہا احمق، اگر اللہ اپنے طرح کا کوئی پیدا کرنے والا ہو تو وہ تو اللہ ہی نہیں ہے، اللہ تو لیسا کمثلہ شیء ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اللہ کی تو کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ اپنے جیسا کوئی پیدا کرے تو گویا اللہ اللہ نہیں۔ شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کا حل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا کہ بس یہ اقرار کرو، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہی قادر ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلوق ہی کے بارے میں کچھ باتیں اور بھی ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے ساری باتیں کہنے کی گنجائش نہیں ہے، انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ باقی بات انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔